عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة وزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن تقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رحى الإسلام دافرة ألا فدوروا حيث دارت. أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے موقع و موقع سب سے پہلے اپنے بندے اور بندیوں کو اپنا تعارف کرایا ہے. ہم کو پہچانو ہم کون ہیں، ہم کیسی قدرت والے ہیں. اس لیے اسماء الحسنی 99 ان للہ تعالی 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. ان سب کے راستے سے سب سے پہلے بندوں اور بندیوں کو اپنا تعارف کرایا ہے. ہم قادر ہیں تو کیسے، ہم حفیظ ہیں تو کیسے، رزاق ہیں تو کیسے، علیم ہیں تو کیسے، محیی و ممیت ہیں تو کیسے، معز و مذل ہیں تو کیسے، معطی و مانع ہیں تو کیسے، منتقم انتقام لینے والے ہیں تو کیسے،
نوازنے والے ہیں تو کیسے؟ ایک صفت پہ غور کرتے چلے جاؤ، اللہ نے اپنا تعارف کرایا. یہ سب سے پہلے ہم کو پہچانو. کہیں کبھی واقعات کی شکل میں بھی اپنا تعارف کرایا. قرآن کریم جو قیامت تک کے لیے جس نے جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نبوت ایسی نبوت کہ تمام نبیوں کی نبوتیں، تمام پیغمبروں کی پیغمبری منسوخ ایک اکیلے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خاتم الانبیاء. ایسے آپ کو اللہ نے جو کتاب دی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم موسیٰ، صحف آدم و شیش، سب کو منسوخ، تمام علوم حقہ کو ایک جگہ جمع کر دیا قرآن نے، اور اس کے ساتھ مزید بڑا علم دیا. اب کیسا علم دیا؟ ہدی للناس. آدم کا جون سا بیٹا، حوا کی جون سی بیٹی، دنیا میں جہاں جس وقت جس حال میں ہو، دنیا میں مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، کاروبار میں ہو، کارخانے میں ہو، عہدے یا کسی کرسی پر یا منصب پر ہو، گھر کا چولہا نہ جلتا ہو، ایک وقت میں کئی قسم کے کھانے ہوں، رنگ گورا ہو، کالا ہو، عربی بولتا ہو، غیر عربی بولتا ہو، جو جہاں جس وقت جس حال میں، اس کی مکمل رہبری قرآن کریم میں. اسی لیے اللہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے اور قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی آہیں بھر کے، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا تھا، حضرت جی آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام، آپ کا کام ہے کیا؟ آپ نے فرمایا میرا کام تو راندکار ہونا ہے. جس عورت کی تمام تر امنگیں، تمنائیں، سارے اندر کے چونچے اور ذوق و شوق جس شوہر سے وابستہ، جب کوئی مسئلہ آیا، بچوں نے آ کے کچھ کہا، ابا سے کہو، اپنی کوئی ضرورت ہوئی میاں سے کہیں گے. جس عورت کی تمام تمنائیں جس شوہر سے وابستہ، جب اس کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو کیسی بھی لگ کے روتی. اس کے رونے میں کوئی تشنع نہیں ہوتا. اسی کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باہر اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، لٹو کھیلتے ہیں، انہیں کچھ پتا ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کیا کچھ گیا تھا. یہاں تک کہ جب باپ کا تابوت جاتا ہے تو یہ بچے کہتے ہمارے ابا جا رہے ہیں، ہمارے ابا جا رہے ہیں. اس بچے نے پتا ہی نہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو راندکار ہونا ہے. ہائے امت امت نہ رہی، جس امت سے تمام امنگیں وابستہ تھی، یہ اپنی راہ صحیح چلے گی، اس کے ہاتھوں خدا کی مخلوق کو راستہ دکھے گا، یہ علم حاصل کرے گی، یہ ایمان بنائے گی، یہ تقویٰ و توکل بنائے گی، یہ صبر و شکر کے ساتھ جیے گی، یہ خدا سے روز اپنا تعلق بڑھائے گی، یہ خدا کے بل مٹے گی، نبی کا دامن تھامے گی، ایک ایک سنت کو سینے سے لگائے گی. اس کے ہاتھوں یہ سارا مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم میں اس کے ہاتھوں یہ سارا زندہ ہوگا. ہائے امت امت نہ رہی، اس کے اپنے ہی پیروں تلے سے نکل گئی، اس کا اپنا کلمہ نعرہ روز، اس کی نمازیں اول تو ہے نہیں اور ہے تو بے جان، علم کا شوق نہیں، اللہ کا دھیان. جتنا اللہ سے غیر کو صبح سے شام تک بولتے ہیں، اللہ کو کتنا بولتے ہیں. تمہارے یا صاحب رحمۃ اللہ سے فرماتے تھے ہائے امت امت نہ رہی.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی آہیں بھرتے تھے، بہت ٹھنڈا سانس لیتے، فرماتے تھے آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو اسے سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی، جدھر وہ دیکھے گا۔ اب جدھر آدمی کی پیٹھ ہوتی ہے پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو خود آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی ہے، اس امت میں کون تھا؟ غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، عورتیں بھی تھی، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھی، شادی شدہ بھی تھی، غیر شادی شدہ بھی تھے، عوام بھی تھی، خواص بھی تھی۔ مسجد نبوی کے سب سے بڑے مفتی معاذ بن جبل بھی تھے، زید بن ثابت حلال و حرام کو جاننے والے بھی تھے، تمام محدثین کے امام ابو ہریرہ بھی تھے، سعد بن معاذ جس کے انتقال پر ہر جمعہ تھا، اب حضور کو پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملی، وہ سعد بن معاذ بھی تھے۔ سب خیر امتی قرنی، سب کے لیے آپ نے ایک طرف سے فرمایا۔ مجھے بحیثیت اللہ کے بندہ ہونے کے اور بحیثیت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہر ایک کے دل کا رخ، ہم رب العالمین کے بندے ہیں تو عبادت و رب العالمین، رب العالمین کی ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس نے اسی کے لیے ہم کو وجود دیا ہے۔ ہر ایک کے دل کا رخ، کھاتے وہ بھی تھے، پیتے وہ بھی تھے، پہنتے اڑتے بچے شادیاں سب ان کے ہاں، لیکن ہر قدم پر پہلے یہ بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتلایا ہے۔ اپنی ذات سے بھی ہر ایک کا یہ حال، اور یہ سوغات ہر ایک کو پہنچے، ہر گھر جائے، اس کی محنت، اس محنت کے لیے مجاہدے، اس کے لیے قربانیاں، خود بھوک سہ لینا، پیاس برداشت کر لینا، کانٹوں پہ چلنا، پیٹوں پہ پتھر، ایک کھجور پہ گزارا، کیا کیا صحابہ کے بعد یہ سب کریں گے، یہ سوغات ہر ایک کو مل جائے، ہر بندہ بندی سچے اللہ کے بندے، اور ہر کلمہ کو مرد و عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج اپنے سر پر ایسا رکھے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز پسند ہی نہ آئے۔ فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا، پھر آگے آپ کے بعد چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، جیسے کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے پیچھے بھی اس نے اپنے بچوں کے لیے رہنے کا، مکان کا، ان کے روٹی روزی کا، ان کے پہننے اڑنے کا انتظام نہیں کیا ہے تو سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بھائیو میں یتیم ہوں، بھائیو میرے باپ مر گئے، کہتا نہیں کہ قربان جائے کالی کملی والے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں ہی نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کے رحم و کرم پر جیو اور مرو اور کھاؤ اور کماؤ یہ کر کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن عملی طور پر ہر فرد امت میں، تاجر ہے، کاشتکار ہے، غریب ہے، مزدور ہے، کارخانہ دار ہے، عہدے دار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت، ہر ایک کی زندگی میں یہ قرآن، عقیدہ قرآنی، عبادت قرآنی، معاملات قرآنی، معاشرت قرآنی، اخلاق قرآنی، اللہ کا تعلق قرآنی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بل لکھنا قرآن جو قرآن نے دی ہر ایک میں لے آ جائے. فرمایا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت میں 100% امت کا ہر فرد اس کے دل کا رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات کی طرف قرآن کی طرف تھا. اسی لیے ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن کے راستے سے سمجھ میں آتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا راستہ یہ بتایا ہے. فرماتے کہ ہائے ہائے، جیسے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے امت میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہائے امت نے جب سے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، اب قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں، جان سے، مال سے، جذبات سے، صلاحیتوں سے، استعدادوں سے، تمام تر تگ و دوڑ دھوپ سے جب اس کی طرف چلی ہے امت، تب امت کو اپنے مسئلے کا حل نماز میں بھی نظر نہیں آتا. جبکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قوت کے ساتھ فرماتے سیکھنے کی چیزیں یہ دو ہیں، کلمہ سیکھو نماز سیکھو. کلمہ سیکھو نماز سیکھو. کون سا کلمہ؟ ابو بکر و عمر کا، عثمان و علی کا، زید بن ثابت و معاذ بن جبل کا، سعد بن معاذ و سعد بن عبادہ کا، مہاجرین و انصار کا، وہ کلمہ سیکھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. نماز وہ بناؤ. ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ. تو اس وقت میں وہ کتاب یا کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں جو دے دیتے تھے لے پڑھ لے. ایک کونے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے، ان بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا وہ دیر تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک پوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. زندگیوں میں کلمہ، زندگیوں میں نماز. اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر کا روشن دان. آج کل تو اس کو وینٹیلیشن کہتے ہیں. وہ گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا تھا چولہے کے اوپر، جس کو گجراتی میں دھمایا کہتے ہیں، ہے نہیں کہ جو پکا رہے اور جتنا چولہا جلا ہوا، جتنی لکڑی، جتنا دھواں سب اس سے نکل جاتا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی جیسے روشن دان، ساری گندگیوں سے، تمام ظلمتوں سے، وہ ظلمت جھوٹ کی ہو، سود کی ہو، غیبت کی ہو، ایمان میں ملاوٹ کی ہو، خدا کی مخلوق کو ستانے کی ہو، کسی کے راستے میں کانٹا بن کر جینے کی ہو، جتنی ظلمتیں بھائی بہنوں کا حق مارنے کے ہو، جتنی ظلمتیں، ان تمام ظلمتوں کی زندگیوں سے نکلنے کا راستہ نماز. اللہ کے حکموں کے انوارات، سچائی کا نور، امانت داری کا نور، قرآن کی تلاوت کا نور، بھائی بہنوں کے ساتھ بھلے سلوک کا نور، ہر ایک کا بھلا چاہنے کا نور. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری جو ساری چلت پھرت ہے نا، اور یہ جتنی محنت ہے مسجد وار جماعت اور شہروزار چلار چار مہینہ اور مقامی اور یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس محنت کے ذریعے جو کچھ حضور لے کر آئے، آدمی کے اپنی ذات سے متعلق ہو، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں پیروں سے، کمائی سے، سوچنے سے، جذبات سے، خیالات سے، فکر سے، جو کچھ وہ سارے کا سارا وہ آ جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس کی یہ محنت. اس لیے سب سے زیادہ فکر کی بات میرے اور آپ کے لیے ہے.
اتنے دنوں سے بھائی کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5، کوئی 25، کوئی 50 سال سے ہم سب چل رہے ہیں، اللہ ہی چلا رہے۔ بنیاد ہماری 6 نمبر، ایمان بناؤ، نماز بناؤ، اللہ کا دین سیکھو، علم حاصل کرو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ وہ سارا ہماری اپنی ذات میں کتنا ہے۔ اس لیے کہ نبوت میں اور سیاست میں فرق ہے۔ یہ کام نبی کا ہے۔ نبی جس بات کو کہتے ہیں سب سے پہلے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اس ایمان کی جو سب سے اونچی سطح ہے وہ نبی کے اندر ہے۔ حالات کیسے ہیں؟ ہجرت کی رات اور اس سے پہلے کے 13 سال سارے کتنے سخت حالات۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا کام سیرت کی روشنی میں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ سیرت پڑھو، سمجھو حالات کی سختی۔ سراقہ ابن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی سے اچھا کرانا ہو یا برا، 2 ہی راستے ہیں، یا لالچ دے دو یا دھمکی دے دو۔ ایک ایمان والا وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کو پہچانا ہو، جو اللہ کی قدرت کو جانتا ہو، جو اللہ کی قدرت ہی کے اعتبار سے کہ اگر اللہ کی قدرت موافق ہے تو زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اور زمین و آسمان کا سارا نظام بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ وہ لالچ میں آتا ہے نہ دھمکی میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو اللہ کے لیے رحمت فرمایا ہے، یہ جو ہماری حیات الصحابہ ہے، حکایات صحابہ ہے، اور یہ فضائل اعمال، میں تو اپنے بارے میں کہوں بھائی، ایک دن ہم اپنی مسجد میں تھے، فجر کے بعد روزانہ تعلیم ہوتی ہے، تو ہمارے امام صاحب پڑھ رہے تھے ایمان کے شعبے، وہ 70 سے اوپر جو شعبے ہیں نا، دل کا کیسا ہو، آنکھوں کا کیسا ہو، آگا جوارح کا، اور پھر زندگی کے مختلف شعبوں میں جو وہ حدیث تعلیم پوری ہوئی، تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہاں سے پڑھا، کیا ہے، کون سا صفحہ ہے وہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ حدیث تو بالکل ایکس رے مشین ہے۔ ایکس رے مشین اس کی رشتہ داری ہوتی ہے، وہ ایسی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب اس کو جرمنی سے لایا ہے نا اور بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب کے گردے میں پتھری ہو اور ڈاکٹر صاحب اس پر کھڑے ہو جائیں تو بھی وہ بولتی ہے، اتنی اس کی ہے، اتنی لمبی ہے، ایسی ٹیڑھی ہے، ایسی گول ہے، اور یوں پھنسی، وہ بول دیتی۔ اب کوئی اس سے کہو بے شرم، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تجھے لائے تھے، دیکھو جی ڈاکٹر صاحب ہوں یا ان کے ابا ہوں، میرا کام تو یہ ہے، میں تو بتا دوں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات ہم میں سے ایک ایک کا، میں تو حیران رہ گیا کہ ایمان کی تقریریں بھی کرتے ہیں، ایمان کی تقریریں سنتے بھی ہیں، ایمان سے متعلق روایتیں آیتیں پڑھتے، یاد کرتے، سناتے بھی ہیں، ہم کہاں؟ یا اللہ۔ خیر رات کو گھر میں تعلیم ہوئی، کھانے کے بعد ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو میں نے اپنے بچے سے کہا، میں نے بیٹا آج وہی پڑھو ایمان کے شعبے۔ دوسرے دن صبح مسجد میں پھر تعلیم، امام صاحب ذرا ایک دفعہ کل والی پڑھ دو، بار بار جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اذا تکرر فقرر فی القلب، جب کسی چیز کو بار 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 دہرایا جاتا ہے تو وہ دل نشین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا اللہ تو بولو، اس کی بڑائی تو بولو، اس کی مخلوق میں اس کو سوچو کہ اللہ، امرود کے دانوں کی ترتیب کیسی، شریفہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں انوس،
انوس کے بیجوں کی ترتیب کیسی جب اس کو توڑے ہیں؟ اب مکئی، اب بھٹا، اس کے دانوں کی ترتیب تمہارے انجینئروں نے بنائی ہے؟ مخرج ہے اللہ ایک ہی کھیت میں، یہ مکئی، یہ انگور، یہ انار، یہ سب کی ترتیب سبحان خالق، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا ہر موقع پر حق اعلیٰ شان نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ کبھی اپنی تو فرعون تھا نا، وہ تھا تو اصل میں وہ تربوز بیچتا تھا گاؤں میں، اور ہمارے یہاں یو پی میں اور اس کو کنجڑا کہتے ہیں، کنجڑا جو سبزی کا کاروبار کرتے ہیں نا، کنجڑا کہتے ہیں۔ تو وہ تربوز بیچتا تھا، اور اب گاؤں میں تو تربوز سبزیاں بہت سستی ہوتی ہے نا، 2 آنے میں بکتا تھا۔ کسی نے اس کو مالدار ہونے کا شوق، لوگ ذہن بناتے نا، اس کا ذہن بنایا، دیکھ یہاں گاؤں میں رہ کے کرے گا یہ 2 آنے میں بکے گا، قاہرہ چلا جا سٹی میں 2 روپے میں بکے گا، کہاں 2 آنے کہاں 2 روپے، اسے شوق ہو گیا۔ تو اس لیے وہ تو ذہن بنایا جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنے سے پہلے، کہنا تو آپ یہ چاہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن اس سے پہلے ذہن بنایا، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی، جیسے سارے بمبئی کے پتہ نہیں کتنے حلقے اب کتنی مسجدار جماعتیں کہ سب آ جاؤ، اب سمجھو مسجد وار جماعت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے ہر عمل میں کیا جان ہے، اور اس کے نتیجے میں جب قربانیاں اس کے لیے دی جاتی ہے، اس قربانیوں کا کس کے پاس جواب، یہ باتیں سمجھائی۔ اس کے لیے سب کو بلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فلانے قبیلے والوں، فلانے والوں، فلانے والوں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی سب کو بلایا۔ بلا کے آپ نے پوچھا، اسی لیے یہ کہتے ہیں خدا کرے ہم سیرت پڑھیں بھی اور سیرت سمجھے بھی۔ یہ سیرت ہے، حضور نے سب کو جمع کیا اپنی بات پیش کرنے کی، وہ حقیقت ہے وہ سمجھانی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، اور صبح ہونے سے پہلے اگر تم آگے نہ بڑھے تو تم پر حملہ آور ہو جائے گی، تمہیں تو نظر آتا نہیں، وہ تو پہاڑ کے پیچھے ہے، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، آپ کے بارے میں تو کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا، آپ تو صادق و امین ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھنا، صبح سے شام تک جو جہاں ہے، کارخانے میں ہے، دکان میں ہے، نوکری میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، 24 گھنٹے ہر آدمی کی زندگی میں خبر نظر، خبر نظر، خبر نظر، نظریں یہ دکھا رہی ہے، خبریں وہ کہہ رہی ہیں۔ جس کا جتنا ایمان اللہ رسول کی خبر پر ہوگا، نظروں کو جھٹلانا تو آسان ہے، اللہ رسول کی بات میں شبہ تک کرنا مشکل ہے۔ یہ صحابہ کے خاص صفت، اس لیے ہمارے لیے حیات الصحابہ وہ خالی قصے پڑھ لینا اور سن لینا، سنا دینا نہیں، اپنے کو سانچے میں ڈالنا ہے۔ اب خبر آئی عرفات کا میدان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی، سود حرام۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت رئیس تھے، بڑی دولت، بہت بڑے دولت مند تھے، لوگوں کو سود پر قرضہ دے رکھا تھا، اب یہاں تو سود حرام ہو گیا، چاروں طرف باتیں، لوگی بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا، سود سے حرام۔ یہ وہ تھے جن کی نظریں تھیں، نظر دکھاتے ہیں نا، اس سے یوں ہو جائے گا، یہ وہاں ایمان بالغیب، اللہ کو مانو بن دیکھے،
کو مانو بن دیکھے، جہنم کو مانو بن دیکھے، ثواب کو مانو بن دیکھے، عذاب کو مانو بن دیکھے، جتنی خبریں تمام دنیا جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے، وہ نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس کو پتا چلا، جب آیتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہل میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس کا سود، لوگوں میں باتیں ہونے لگی۔ حضرت عباس کو پتا چلا تو آپ نے میدان میں آ کے اعلان کیا کہ آقا نے تو سود معاف کیا، وہ راس المال جو میری اصلی ہے وہ بھی معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، رزاق اللہ ہے، رب اللہ ہے، ایسا اس کا ہونا نہ ہونا، بڑھنا گھٹنا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان تانبے کا ہو جائے، زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان قطرہ نہ برسائے، زمین دانہ نہ اگائے، روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر دل میں اتنا وہم گزرے او ہو اب روٹی کا کیا ہوگا، فرمایا کفر ہے ایمان نہیں۔ تو نے جس کو رب مانا ہے، تیرا رب آسمان کی بارش کا پابند نہ زمین کے غلے کا پابند، رزاق اپنی شان شان، حفیظ جیسی اس کی شان، عطا اس کی جیسی شان، انتقام بدلا لینا جیسی اس کی شان، ہر چیز۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا پاس کا گھر کا بھی چولہا نہیں جلے گا، اس لیے کہ جتنی غیب کی جیسے ہمارا ایمان ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو فرشتے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مکے والے نہیں مانتے تھے، اس پر چچا جان بھی تھے حضرت عباس، وہ بھی نہیں مانتے تھے، ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے۔ بدر کے موقع پر ان کو ایک صحابی گرفتار کر کے لائے، اللہ کی شان، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایسے قد و قامت کے تھے کہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے کھڑے آواز دیتے تھے تو وہ وہاں ان کا باغ بہت دور، وہاں سے ملازم آ جاتا تھا، آواز بہت زبردست تھی، قد و قامت بھی بہت تھی۔ تو وہ ان کو گرفتار کرنے والے جو صحابی تھے ان کا قد ایسا تھا کہ سر حضرت عباس کی پوپ کو آتا تھا، چھوٹے قد کے حضرت عباس، وہ اپنا کارنامہ بتا رہے تھے، اللہ کے رسول آپ کے چچا کو میں لایا ہوں باندھ کے، چچا کا کارنامہ بتا دیں، ان کو تو تحریر میں میں نے لگایا، یہاں سے 3 کی لے کے جماعت میں نے نہیں، تم ہوتے کون ہو؟ جب اس نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی ہے، پیارے نبی تم نے وہ جو مٹھی ڈالی تھی اور سب کی آنکھوں میں اور آپ صاف نکل آئے، آپ نے ڈالی تھی، آپ نے ڈالی تھی، ہم نے ڈالی تھی، تصویریں تم نے کی تھی، مسجدیں تم نے آباد کی تھی، جماعتیں تم نے نکالی تھی، یہ تو ہماری توفیق سے ہم نے کیا، اس لیے دیکھ لو ان کو، تمہارے ہاتھوں مسجدیں آباد ہو رہی ہے، کسی کے ہاتھوں مسجد بگڑ رہی ہے، کسی کے ہاتھوں قرآن زندہ ہو رہا ہے، کسی کے ہاتھوں قرآن، اسی لیے یہ کہا حضرت عباس جب وہ صحابی بار بار اصرار کرنے لگے کہ میرے مولا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے جس نے باندھا وہ تو مجھ سے بھی لمبا تھا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ آج کل تو ہم لوگ بھی اپنی بہت نہیں کیا، میری تقریر سے ہی ہوا، تقریر سے ہی ہوا، آیا بڑھتے ہوئے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے وہ مسجد کی سطح کے ہوں، شہر کی سطح کے ہوں، ملک کی سطح کے ہوں، عالم کی سطح کے ہوں،
5 صفات اپنے میں پیدا کریں: تقوی، توکل، تواضع۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ کے سفر میں تھے، مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ سب عصر کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ بھائیوں میرے لیے دعا کرو، میں ابتلا میں مبتلا ہوں۔ سارے لوگ حیران رہ گئے، حضرت کو کیا ابتلا؟ لوگ آئے، حضرت خیریت کرے، کیا ابتلا ہے؟ تو اس وقت میں یہ بڑے بڑے مجمع اور بڑے بڑے اجتماعات اور یہ اس طرح اکا دکا 2-5 جماعتیں بیچارے دیہاتیوں کی، ان کی ان پڑھوں کی اس طرح چلتی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑی سی جو جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، لوگ اس کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، مولانا الیاس کی جماعت۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ۔ اور ایک دفعہ تو ناجی محراب صاحب نے مجھے خود سنایا۔ شروع میں ہمارے دلی والے بہت کم متوجہ ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ دلی کا کام کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اللہ بہت برکت دے۔ میاں محراب کو بھیجا دلی حضرت نے، جا کے کوئی جماعت بناؤ، تشکیل کرو۔ دن بھر تھکے، اس سے مل اس سے مل، یہ اس کی خوشامد، شام کو واپس آئے۔ ہاں بھائی کیا ہوا میاں جی؟ ابھی حضرت کی کوشش تو بہت تھی پر کوئی تیار نہ ہوا، جماعت نہیں بنی۔ تو پھر حضرت جی میں نے تنوں کہی، وہ اپنی بیواتی زبان میں، کہ بھائی تو بنگلے والی میں آ کے مولانا الیاس صاحب سے مل ہے۔ ابھی تو پورا مولانا الیاس بھی نہیں بول پایا تھا اور حضرت غصے میں تو نے ان کو میری دعوت دی، میں کون ہوں؟ ارے تو ان کو وہی گشتوں پہ ڈال دیتا، وہی کتابوں سے تعلیم شروع کروا دیتا، اصل تو ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے تھے تقوی، توکل، تواضع، اللہ کا ڈر، اعتماد و بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، میں کچھ نہیں۔ اب ایک بات یاد آئی ہے تو سنا دوں، تم روز روز تو ملتے نہیں، سنا دوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا، سارے بزرگوں کے بزرگ، پیروں کے پیر، حدیث پڑھاتے تھے۔ گنگوہ میں ان کی جو حضرت کی مسجد ہے، وہاں صحن میں سبق ہو رہا تھا۔ حدیث آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفضلونی علی اخی یونس، او کما قال علیہ السلام، مجھے میرے بھائی یونس پر بھی فضیلت مت دو، حضور فرما رہے ہیں حدیث۔ طلباء ان کو اشکال ہوا کہ حضور تو افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اب یہ بات بھی آپ فرما رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بحث چل رہی تھی حضرت سمجھانے کی کہ بھئی یہ حضور نے تواضع میں فرمایا ہے، اصل جواب تو یہ تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا بارش ہو گئی، اور بارش اتنی زوروں کی بھی، لڑکے تو کتابیں ٹپائیاں لے کے بھاگے کہ ہمیں کتابیں خراب دی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بچوں کی چپلیں اور جوتیاں تھیں وہاں گئے، میرے بچوں کی جوتیاں خراب نہ ہو جائے، وہ سب کو سمیٹ کر حضرت لے آئے۔ اللہ کا کرنا، بارش رک گئی، سبق شروع ہوا۔ ہاں بھائی بچوں بتاؤ کیا ہو رہا تھا؟ حضرت کو مسئلہ چل رہا تھا، اس میں آپ ہمارے کہ بہت سی چیزیں تقریروں سے سمجھ میں نہیں آتی، جیسے یہ ہمارا کام ہے نا، یہ رگڑا رگڑی سے سمجھ میں آتا ہے، مجاہدوں سے، نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف، منمانی کے خلاف۔ اسی لیے
ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دفعہ ہم بیٹھے رہتے تھے. ایک دفعہ فرمایا مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام پر، اس کے گش پر، اس کی تعلیم پر، اس کی تصویر پر، اس کے چلے، جس کو جو کچھ لینا ہے وہ تو آخرت میں اللہ سے لینا ہے. جھگڑا کس بات کا؟ فرمایا کام بہت آسان ہے. کب؟ جب آخرت پر نظر. پھر یوں فرمایا ہاں جب نفس بیچ میں آتا ہے میری چلے میں جو چاہوں. فرمایا جب نفس بیچ میں آ جاتا ہے تو ساتھیوں میں جھگڑے اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہمارے نمونہ ہیں، اور بار یہ کہتے ہیں ان کے سامنے رکھ کر کے چلنا، ان کو سامنے رکھ کر چلنا. روم گئے، فارس گئے، حبشے گئے، مصر گئے، افریقہ کے جنگلوں میں گئے، جہاں گئے ہر جگہ والے پوچھتے ہیں بھائی کیوں آئے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دو جواب ہیں. یہ ہم مسجد والوں کو، مسجد وار جماعت کے ہر ساتھی کو، اس محنت میں چلنے والے کو، چھوٹا بڑا پرانا نیا جو بھی ہو، یہ ہے سیکھنے کی چیزیں اور اس کو اللہ سے مانگنا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، میں کہہ رہا تھا ان کی سیرت تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں کہہ رہا تھا کہ کام جو ہے وہ تقریروں سے سمجھ میں نہیں آتا، اس سے تو صرف ذہن سازی ہوتی ہے. بھائی ہمیں بھی یہ مجاہدے کرنے چاہیے، ہمیں بھی اپنا وقت کی ترتیب بنانی چاہیے، ہمیں بھی اپنی معاشرت کو صحیح کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عوام کے ساتھ، یہ سمجھ میں آتا ہے. کرنا اور ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت یہ ہماری رہبری کرے گی. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سمجھ میں آیا یا نہیں، سمجھ میں آیا یا یاد ہو گیا، اس میں فرق تھا. ایک مرتبہ کچھ میواڑیوں سے بات کر رہے تھے، اس زمانے بہت پرانے وہی ہوتے تھے. حضرت نے پوری بات کی اور کہا ارے سمجھ میں آئی؟ جی آگے آگے. کیا کہا؟ تو انہوں نے وہ سنا دی جو حضرت نے کہی تھی. تو حضرت نے فرمایا یہ تو تم کو یاد ہو گئی، سمجھ میں کہاں نہیں، یہ تو تم کو یاد ہو گئی. جو بات آدمی کے سمجھ میں آتی ہے وہ تو اسے فوراً کرنے لگتا ہے. لوگوں کو کاروبار کرنا سمجھ میں آیا ہے، نہ بارش نہ سردی نہ گرمی، کوئی کچھ نہیں دیکھتا. لوگوں کو جو کہ سمجھ میں آنا اور ہے یاد ہو جانا. ہم تقریر یاد ہو گئے، اسی کو سمجھ جانا، تبلیغ سمجھ گئے، دعوت نہیں سمجھے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے، مدراس کے حاجی صاحب جا رہے تھے کھانا کھا کے. حاجی جی کھانا کھایا؟ جی. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے فرمایا حاجی جی ہمارے لیے بھی دعا کر دو. 20 سال سے اس مسجد میں پڑھے ہیں، ابھی کام ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. تو مولانا یوسف صاحب بناوٹ کر رہے ہیں، وہ ان کے اندر کی آواز ہے جو اتنا تھک رہے ہیں، پچ رہے ہیں، اپنا گھر کا سارا سب کچھ لگا چکے ہیں، اور جن کو ابا نے جو تربیت کی تھی. ایک دفعہ مہمانوں کے لیے چائے آئی، اندر سے اماں جی نے بھیجی، برتن گئے تو اس میں وہ چھوٹا سا چمچا ہوتا ہے نا، ٹی اسپون، وہ چمچا نہیں گیا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے تو اماں جی نے کہا کہ وہ برتن تو آئے لیکن چمچا نہیں آیا. حضرت نے کہا یہ سو تمہاری ماں کہہ رہی تھی چمچا نہیں آیا. ٹھیک ہے.
دوبارہ جب تشریف لے گئے تو پھر اماں جی نے یہی کہا. اس کے بعد پھر یوسف تمہاری ماں کہہ رہی ہے. جب تیسری مرتبہ یہ نوبت آئی تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یوسف یہاں تو ہمارا چمچا بھی نہیں ہے، ہم تو امت کے لیے ہیں، جو کچھ اپنے پاس ہے لگا لو. اس لیے ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام کی بنیادیں لگاؤ ہے لاؤ نہیں. کیا لگاؤ ہے لاؤ نہیں. اور تقریباً 7-8 نقطے انہوں نے بیان کیے. خیر تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. جو کیا فوراً سنا دیا. تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقویٰ توکل تواضع. اس پر سنا رہا تھا کہ بہت سی باتیں تقریروں سے نہیں سمجھ میں آتی، عمل سے سمجھ میں آتی ہے. بارش رک گئی، سبق شروع ہوا، حضرت نے پوچھا اچھے بھائی اچھا پہلے یہ بتا دو تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت نے پوچھا شاگردوں سے حضرت آپ سارے استادوں کے استاد، سارے پیروں کے پیر، آپ شیخ المشائخ، آپ ایسے آگے، تمہارا خیال میرے بارے میں یہ ہے. سنو اللہ گواہ ہے، حدیث تو تمہیں میں پڑھا رہا ہوں، لیکن میرے اندر بھی یہ ہے کہ حدیث اور حدیث کا نور، حدیث کی شان، حدیث پڑھنے والے بچوں کی جوتی اٹھانے کے بھی میں تو اپنے کو قابل نہیں سمجھتا. یہ کام جو ہوگا وہ چھوٹا بن کے ہوگا، تواضع کے ساتھ ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے پیشانی کے بال پکڑے رہتا ہے. اذا تجبرت فصمت واذا تواضعت رفعت. اس کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر آدمی کہتا ہے میں کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تکبر کرتا ہے تو فرشتہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نیچے نکالتا ہے. اور اگر یوں کہتا ہے میں کچھ نہیں تو پھر اللہ اس کو بلند والا اور اس کو عزت دیتے. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے تقویٰ توکل تواضع. اور چونکہ راستہ نبوت کا ہے، کسی نبی کی سیرت میں بتلا دو جو حالات نہ آئے ہوں. آرے تک سے چیرا ہے، پتھروں میں دھس گئے ہیں، اب کیا تہمتیں لگائی ہیں، جیل خانے میں ڈالا ہے، سب کچھ ہوا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. میں جتنا ستایا گیا اس دعوت کی راہ میں اللہ کی نسبت پر مجھ سے کہیں کوئی نہیں. جتنی مجھے دھمکیاں دی گئی اور جتنا مجھے ڈرایا گیا، جلا وطن کر دیں گے، رہنا مشکل کر دیں گے، گلے میں پھانسا ڈالیں گے، یوں کریں گے، جتنا مجھے دھمکایا کسی کو نہیں دھمکایا. کہ اس راستے میں یہ حالات آتے ہیں، لیکن یہ حالات اگر آدمی یوں سمجھے کہ یہ جو کچھ ہے، درخت کا پتا، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ، اللہ کے چاہے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اگر یہ یقین ہے تو میرے ساتھ جو ہوا ہے مجھے لالچ دیا یا دھمکی دی، میرے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. اس راستے سے وہ مجھے یہ دھمکیاں اور یہ لالچ میں نہ پھنسنا، دھمکیوں سے نہ گھبرانا، یہ اس محنت کے کرنے والے کے ایمان کی جڑ میں کھاد کا کام کرتی ہے. جتنا کھاد اچھی ہوتی ہے، جتنی کھاد اچھی ہوتی ہے اتنا درخت کا پھل اور جو بھی ہوتی ہے، جو کھیتی ہوتی ہے وہ شاندار ہوتی ہے. اتنی ہی ہدایت. تو وہاں لالچ اور دھمکی دونوں چیزیں. اسی لیے ایمان کو کہا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان دو کیفیتوں کا نام ہے، دو میں سے ایک کا.
خوف ہے تو صرف اللہ کا، تو نہ اٹھے تیرا رکنا ہے غضب، تو نہ اٹھے تیرا رکنا ہے غضب، چاہے آج دنیا مجھے چھوڑ دے اگر تو ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف شریف سے تشریف لائے تھے، اس بات میں آپ کیا کہا تھا؟ اشکو الیک ضعف قوتی، میں کیا، میری قوت کیا، میری محنت کیا، میری تدبیریں کیا، میری ان لم تکن ساخطا علی فلا تبال، تو اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی لیے کہ اصل تو ہمارے ہر کام میں بار بار اپنی نیت اللہ راضی ہو جائے۔ بات کرتے ہو کیوں؟ اللہ راضی، بات سنتے ہو کیوں؟ گشت کرتے ہو کیوں؟ بھائی کو راضی کرتے ہو، اس کی تشکیل کرتے ہو کیوں؟ تسبیح پڑھ رہے ہو کیوں؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے کام کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہ کسی کے لالچ میں آتے تھے اور نہ ہی کسی کے دھمکائے ڈرتے تھے۔ اللہ بہت بڑے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف بھی کرایا، اللہ کے خزانے سمجھائے، اللہ کے خزانوں کی چابیاں آسمانوں کی بلندی سے لا کر دی۔ پہلے ان کا حال یہ تھا، ایمان اسلام سے پہلے، جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت عباس نہیں مانتے تھے فرشتے کون اور یہ جنت کیسے ہے، دوزخ کیسے، تو وہ صحابی لائے پکڑ کے، حضرت ابو یسر ان کا نام تھا، قد چھوٹا تھا، اوپر آئے، وہ تو اسی میں نہ پکڑا، جیسے ہم تو، اسی لیے بھائی ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھنا یہ باتیں، ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کرتے رہو، کہ کرنے کا یہی زمانہ ہے، ساتھ کے ساتھ ڈرتے رہو، بہت مجاہدے، بڑی قربانیاں، بڑے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سارا کیا کرایا اللہ ان کے قبول نہیں ہے، منہ پر مار دیا جائے، جیسے نماز دعا دیتی ہوئی بھی جاتی ہے، بد دعا بھی کرتی ہے، تیرا ستیہ ناش جائے، سنے میرا حال خراب کر سنا، ارے ہے نا فضائل نماز میں، او بھائی بولو نا، پڑھتے ہو، سنتے ہو، یہ نماز دعا دیتی ہوئی بھی جاتی ہے، اور یہ نماز صرف نماز، باقی نہیں، تیرا روزہ، تیری زکات، تیرا حج، تیرا عمرہ، تیری گشتیں، تیرا مشورہ، تیری تعلیم، تیرا چلنا پھرنا، تیرا لوگوں سے باتیں کرنا، تیرے منہ پر مار، کاہے کے لیے کر رہا؟ اس لیے فرمایا ہمارے حضرت جی نے، کام بہت آسان ہے، کب؟ جب نظر آخرت پر ہو، آخرت سے ہٹ کر جب اپنے ناس پر آ جاتی ہے کہ پھر بہت مشکل ہے۔ کرتے رہو، کرنے کا یہی زمانہ ہے، ڈرتے رہو کہ یہی سارا کیا کرایا منہ پر واپس نہ مار دیا جائے۔ آگے فرمایا مانتے رہو، کیا؟ مانتے رہو، منواتے نہ رہو، کہ کیا؟ کہ جو بڑوں نے دیا ہے گشت ایسے، تعلیم کتابوں کی، اور عمومی گشت ایسا، دوسرا گشت ایسا، شہر جو کہا ہے، ایک دفعہ میں پھنس گیا حضرت جی کے ہاں، حضرت جی تو ایسی ہے، ایسی نقد دیتے تھے کہ طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مولوی صاحب دیکھو مولانا مولوی عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں گیا ان کے کمرے میں، وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، فوراً انہوں نے اپنا تھیلا اٹھایا، وہ آگے میں پیچھے، اب میں آگے وہ پیچھے، آگے دروازے پر آگے، السلام علیکم، حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام، آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں، وہ تو سلام کر کے چلے گئے۔ اب حضرت جی مجھے دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب میں نے کیا کہا تھا؟
اب میں کرسی پر دہاڑنے والا تقریرن جھاڑنے والا پھنس گیا. کیا کہا تھا؟ چپ. اب حضرت نے لہجہ بدلا. کیا کہا تھا؟ بیٹھ جاؤ. فرمایا ساری تبلیغ کا گر یہی ہے، ساری اس محنت کا گر یہی ہے، جتنا کہیں جیسا کہیں. کیا کہا تھا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھ کیا ہو. تو میں نے بلانے کو تو نہیں کہا تھا. کیوں بلائے؟ میں نے کہا حضرت میں تو اتنا ذہین ہوں، میرے دل میں حضرت سے تو کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے یوں سمجھا کہ جب جا کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو فرمائیں گے کولا چلاؤ، تو پھر وہ احمد لاٹ کیا ہوا؟ تو بہت ذہین ہے. یہ بھی تیر میں دو شکار. تو جس کو بہت ہوشیاری سمجھی تھی نا وہ بیوقوفی ثابت ہوئی. اسی لیے ایک مرتبہ چائے کے برتن دھو کر کمرے میں رکھ کر میں جا رہا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولوی صاحب یہاں آؤ. موقع موقع کی دیتے تھے بہت شاندار. اللہ ان کے درجات کو بدل کہیں ہوئی پر عمل کی توفیق نصیب کرنا. یہاں آؤ. بیٹھ گیا. یہ کام جو ہے نا، یہ کام یہ تگڑم بازیوں سے اور چالاکیوں سے نہیں ہوتا، یہ تو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. جاؤ بس اتنا ہی کہا. ایک مرتبہ ایک آدمی کچھ کاغذ کچھ کاپیاں کچھ لفافے وغیرہ دلی کا، میں باہر بیٹھا تھا کہ حضرت کو ہدیہ دے دینا. میں لے گیا. میں سمجھا کہ شاید حضرت خوش ہو جائیں گے کہ بچہ کما کے لایا. میں نے کہا حضرت وہ ایک ساتھی تھا، اس نے لفافے اور یہ ہدیے میں دیے. تمہیں کیا معلوم کہ میں اس کا ہدیہ قبول کرتا یا نہ کرتا. حضرت غلطی ہو گئی، خود ہی ہو گئی، خود ہی ہو گئی. تم نے کی اس واسطے ہوئی. ارے بابا میرے بابا کام کر دو. تربیت ایسی ہوتی ہے، بڑوں کی باتیں ہیں. اس لیے ہمیں جتنی چلنے پھرنے کی ضرورت ہے اتنی ہی دوستو ایمان اور ایمانی صفات، ایمان والے کے بول کیسے ہوں، اس میں سچائی کیسی ہو، امانتداری کیسی ہو، اخلاق کیسے ہوں، ایک ایک چیز. اسی لیے نبی جس کو کہتے ہیں خود اپنی ذات سے کر کے دکھاتے ہیں. یہ جو ہماری ساری مسجد وار جماعتیں ہیں سب کے اندر میں یہ ہے کہ ہماری مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر ہیں کسی گھر کا کوئی فرد اس مسجد والی محنت سے بچنے نہ پائے. اور یہی سارے اعمال مسجد کے چاروں طرف کے ہر گھر میں ہوں. کیوں بھائی چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ارے بولو نا یار، زبردستی بلواتا ہوں. چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کہو کہ انشاءاللہ جو کچھ کمی کوتاہی آج تک ہوئی، پہلے گش کی، دوسرے گش کی، شہرزہ کی، اللہ سے معافی مانگیں گے. اور چاہے جو چیز آگے پیچھے ہو انشاءاللہ دعوت کے مسجد کی محنت کے تقاضوں میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ تمہاری جان و مال میں برکت دے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے. اس لیے کبھی کبھی اللہ پاک کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ نہ ماننے والوں کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. اب تو مان، اب تو مان. فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں، فرشتے تو ہیں ہی نہیں. آئی کہاں سے، آئے کہاں سے؟ 100 بات پکڑوایا کس سے؟ کہاں حضرت عباس کا قد و قامت، اب کہاں حضرت ابو الیاس. اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتے ہیں. اب حضرت ابو الیاس رضی اللہ عنہ کا بار بار اصرار. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنف میں چوکا مارا. چپکا رہے، اپنے کارنامے میں زیادہ نہیں بتایا کرتے. یہ تھا اشارہ. میں نے کیا، میں نے بہت ہمیں یہ صحابہ کی سیرت ہے، میری تمہاری رہبری کر رہی ہے. چپکا رہے. عباس کو جس نے باندھا وہ تو چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا. یہی عباس وہ ہیں
جو فرشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھے، سود پر سارا قرض دے رہے تھے اور نظریں دکھا رہی تھی پیسہ پیسہ پیسہ۔ خبر آئی، ارے یاد آیا نظر خبر کا مقابلہ؟ اور یاد نہیں رکھتے ہو؟ یاد آئی؟ صبح سے شام تک یہی ہوتا ہے، نظر یہ دکھا رہی ہے، خبر وہ کہہ رہی ہے۔ اب یہاں خبر آئی، کل لحم نبت من سخت فالنار اولی بہ، آدمی کے جسم کے گوشت کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پلی ہو، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ سود حرام، احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار تو اللہ نے حلال کہا ہے، سود کو حرام کہا۔ نظریں کیا دکھا رہی تھی؟ خبر آئی، سب سود بھی معاف، اصل پونجی بھی معاف۔ کیوں؟ خبر یہ کہتی ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے قدم اٹھاتا ہے، انفق ينفق علیہ، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلال، بلال خرچ کرتا رہے، عرش والے سے کمی کا مت خوف کا۔ اس کی ذات کے خزانے، اس کے نور کے خزانے، علم کے خزانے، عزت کے خزانے، دولتوں کے خزانے، ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یہ سمجھایا حضرت عباس نے۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے بھوکے مر جائیں گے، اللہ نے کیا کیا؟ دو بیٹے تھے، حضرت فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اللہ کی شان، دونوں بھائیوں کو اللہ نے کس طرح نوازا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس تو تھے چھوٹی عمر کے، لیکن علم میں حبر المفسرین، تمام مفسروں کے امام کہلائے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا اور لوگ ایمان میں آئیں گے، یوں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس نو عمر بچے ہیں اور وہ زار و فتاق ہو رہے ہیں۔ عبداللہ، اس صورت میں رونے کی کون سی چیز ہے جو تو اتنا رو رہا ہے؟ جی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اس صورت کی شروع کی آیتیں تمہیں ہنسا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ جس سے رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، بیوی کہیں، بچے کیسے ہجرت، کیسا کیا حال۔ اب اللہ پاک مکے میں داخل کریں گے، لوگ ایمان میں آئیں گے، تمہیں تو شروع کی آیتیں ہنسا رہی ہے۔ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، یہ اخیر کی آیتیں مجھے رلا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان آیتوں کے پس پردہ حضور کی وفات کی خبریں چھپی ہوئی ہے کہ گویا آپ کام پورا کر چکے ہیں۔ جیسے گشت پورا کرو تو استغفار کرتے ہوئے آؤ، کہتے ہیں جب چلنا پورا کرو تو استغفار کرتے ہوئے آؤ، اور جب نماز کیا شاندار قیام اور کیسا رکوع، کیسا سجدہ، اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی۔ اب بھلا اس ظلمت نفسی سے پہلے تو درود شریف ہے، اس سے پہلے تحیات ہے، اس سے پہلے سجدے ہیں، اس سے پہلے رکوع ہے، اس سے پہلے یہ سارا ظلم۔ جی جس طرح تیرے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا، پروردگار حق نہیں ادا کیا ہے، معاف کر دے، ظلم کیا، میرا سجدہ ظلم، میرا رکوع ظلم، میری نماز ظلم، اور ہم تم کو سب کو بتایا میری تبلیغ ظلم، میری دعوت ظلم، میرے مشورے ظلم، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اسی لیے کام کرنے والوں کو کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے۔ ڈرتے رہو کہیں کیا کرایا منہ پر نہ مارا جائے، مانتے رہو، جتنا جس طرح کرنے کو کہا ہے اس طرح مانتے رہو، اور اخیر میں کہا مانگتے رہو، مانگتے رہو، اے اللہ
ابو بکر عمر کو تو نے دیا، عشرہ مبشرہ کو تو نے دیا، مہاجرین انصار کو تو نے دیا، اصحاب صفہ کو تو نے دیا، اے اللہ ائمہ مجتہدین کو تو نے دیا، مفسرین و محدثین کو تو نے دیا۔ ایک گندا بندہ، ایک گندا بندہ آتا ہوں، آپ نہیں پیدا کیا ہے، اب کمہار مٹی سے ہدیہ بناتا ہے، وہ اس کا ذرا سا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ پروردگار اگر آپ نے مجھ کو نہ سنبھالا، اگر آپ نے مجھ کو نہ لیا اور میری ہدایت کا فیصلہ نہ کیا اور میری ساری تھوڑی بہت کو قبول نہ کیا تو میں نے جہنم میں جاؤں۔ اے اللہ کہ کام کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے، ڈرتے رہو کہ کہیں کیا کرایا سارا منہ پر نہ مارا جائے، اور مانتے رہو جیسا کہا ہے جس کا کہا ہے۔ اور پھر کیا بھکاری بھیک مانگتا ہو اس طرح اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ خدا وہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، وہ اپنے اسی انہیں خزانوں کے ساتھ ہے جس نے نبیوں کو دیا، پیغمبروں کو دیا، صحابہ کو دیا، وہ مجھے تمہیں بھی دیں گے اگر سچی طلب کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الاعمال۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، آج کل کی زبان میں اللہ تمہاری پرسنالٹی کیا کہتے ہیں، پرسنالٹی، اب ایک اور ہوتا ہے کیا، اسمارٹ، کیا کہتے ہیں، تمہارے اسمارٹ پنے کو نہیں دیکھتا اور تمہارے ناک نقشے کو نہیں، اندر کیا ہے، اللہ کتنا ہے، غیر کتنا ہے، جنت کا شوق کتنا ہے، دوزخ کا خوف کتنا ہے، نبی کی چاہت کتنی ہے، نبی کی مخالفت کتنی ہے، اللہ کسی کے راستے میں کانٹے بچھانے کے ناپاک جذبات کتنے ہیں، اور اگر کسی کے راستے میں کانٹے ہیں تو اس کو ہٹانے کا جذبہ کتنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ جزائے خیر دے علماء کو، علماء سے اپنا رابطہ بڑھاؤ، وہ بتائے، ساری شریعت کا خلاصہ بتایا، حقوق اور حدود، ہر ایک کا حق، ہر حق کی حد، آج کل کہتے کیا، رائٹس اینڈ لیونگ، کیا کہتے ہیں، رائٹس اینڈ لیونگ، ہمارا حق ہے، اس کی لمٹ ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، جس نے آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا، جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ، مکے والوں نے تو ستایا ہی ستایا تھا جتنا ستایا تھا، یہاں آ کے جو منظر دیکھنا تھا، اوس اور خزرج دو قبیلے، دونوں میں 120 سال سے لڑائی تھی، 10-20 دن سے نہیں، سال ڈیڑھ سال سے نہیں، دونوں بڑی، اور وہاں کی لڑائی ہو تاریخ جاہلیت پڑھو، بہادر وہ کہلایا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیے، وہ بہادر، اتنی جہل، کوئی حل نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑوں کا حل، لڑائیوں کا حل، اختلافات کا حل پیسے بانٹ کے نہیں بتایا۔ جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے اوس والوں کو بلایا، لو بھائی یہ زمین کا ٹکڑا تم لے لو اور یہ ٹکڑا تم لے لو، لڑو مت۔ پیسے بانٹے، نہ کپڑے بانٹے، نہ زمینیں بانٹی، کیا کہا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کو صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ اب ہر ایک کو کلمہ، اسی کا نام تو کلمہ سیکھنا ہے، اسی کا نام تو اللہ کے ساتھ کا معاملہ کاجے ٹھیک ہوگا، ایمان سے ہر ایک کو راستہ بتا دیا،
مالداروں، غریبوں، چھوٹوں، بڑوں، سب ایمان بناؤ، ایمان، اللہ کا تعلق بناؤ، اللہ کو پہچانو، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اسی سے سب کچھ ہونا، اس کو دلوں میں۔ اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تھی، ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، سارے نبیوں میں انہی کی نبوت قیامت تک رہے گی، انہی کا دین قیامت تک رہے گا، اور تمام بشریت کے ہر مسئلے کا ہر حل، ہر مسئلے کا حل، اور تمام بشریت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے راز صرف کالی کملی والے کا دامن تھامنے ہیں، سب نے بتایا۔ اب لوگوں کو انتظار تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا، زمین پر تو کوئی نبی ہے نہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 600 سال گزر گئے، اب دنیا بگڑتے 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 عقیدہ، اب بھلا بتاؤ، ہمارا جاہل سے جاہل آدمی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بیت اللہ شریف کا طواف مادرزاد ننگا ہو کر کرے، اس کو کوئی ان پڑھ آدمی بھی سوچ سکتا؟ وہ اس لیے علماء نے لکھا ہے، جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نا، اور جب آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، جب اس پر آ جاتا ہے تو ایسی ہے بھلا اتنے ننگا پن، ایسی بے حیائی، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ڈسپلن ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مرد عورت دونوں ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں، اس کو ڈسپلن کہہ رہے ہیں، اس کو بیت اللہ کا ادب کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، گناہ کرتے کرتے، بے وصولیاں کرتے کرتے، خدا فراموشی کرتے کرتے، آخرت سے آنکھیں بند کرتے کرتے آدمی درجہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی، اچھا کیا برا کیا، خود ہی اپنے ہاتھ میں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں لیکن یہ بلو فاولو، بلو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لعن الذین من بعد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد کس کی، لیکن گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، اللہ کی لعنت آئی، اور ایسی آئی کہ کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے دوستو ہمیں تو بہت آسان سا اور سہل سا راستہ بتایا ہے۔ تو 600 سال کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ بیت اللہ میں نماز کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو قرآن میں ہے، ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیہ۔ نماز کیا تھی؟ کعبے میں آئے، حرم میں آئے، ہو گئی نماز، چل سیٹیاں بجائی، ہو گئی نماز۔ آدمی جب دل اندھا ہو جاتا ہے آدمی کا تو اسے راستہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے یوں کہا قرآن نے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ پروردگار جب بندوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ تو تو ہی کرتا ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط۔ مجھے صحیح راستہ دکھا دے، جس حق میں لوگوں کو اختلاف ہے، اے مالک مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ صحیح راستہ دکھانا تو تیرا ہی کام ہے، گمراہ ہونے سے بچا اور اس پر ظلم کہ میرے ہاتھوں دوسرے گمراہ ہوں، اس سے بھی اللہ تو میری حفاظت کرنا۔ اس لیے حزب العالم کی دعاؤں میں ہے، اللہم آتنی افضل ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل۔ اے اللہ جو تو لوگوں کو دیا کرتا ہے
اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، مجھے ایسی اولاد، ایسا مال نہ دے کہ جو گمراہ ہوں، جن کا مال، جن کا وقت، جن کی سوچ گمراہی میں استعمال ہو رہی ہو اور ان کے ہاتھوں دوسرے گمراہ ہو رہا۔ حزب الاعظم کی دعاؤں میں ہے، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا، یہ ہر موقع کی ہماری، ہر موقع کی رہبری ہے اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا، قرن اول کا ہیرا دیا، قرن اول کا ہیرا، ہیرا کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے، لیکن رگڑے کھاتا ہے۔ ہیرا کس سے تو قوم ہے پوری، اور ہیرے کھینچتے، اور وہ جتنا کھینچتا ہے اتنی اس میں شائننگ، اتنی اس میں چمک، اور وہ پھر چمکتے چمکتے ایسے ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے تاج میں یہ کل کا وہی ہے۔ پتھر رگڑے کھائے، مجاہدے کیے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، ان کے ساتھ بھی رہے، ان کے ساتھ بھی رہے، اور رگڑے کھاتے رہے، طبیعت کے خلاف قدم اٹھاتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتے رہے۔ کھانا ہے تو کھا کے چلے، نہیں ہے تو بھوکے چلے، کپڑا ہے ایک لنگی ہے اسی میں گئے، یہاں تک کہ اونٹوں کی اوجیں نچوڑ کر حلق کر کیے۔ یہ کیسے بنے؟ ہم مصابیح الہدا، پوری قیامت تک آنے والی انسانیت میں جس کو ہدایت چاہیے اس ہدایت کی روشنی کے وہ چراغ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر چلو۔ انہوں نے ایمان کیسے بنایا، نماز کیسے بنایا؟ اسی لیے دوستو اللہ نے 600 سال کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دنیا بگاڑ کی انتہا کو پہنچ چکی، کوئی آپ کی سننے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں 2 بڑے رئیس تھے جن کے پاس دولت بہت تھی۔ ایک تو تھے ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے، جن کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک تھا امیہ ابن خلف، دولت یہاں بھی دولت وہاں بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا، پہلے دن گشت پہ لگ گئے، دوسرے دن آئے، کیا کہنے لگے؟ ہذہ حسیلۃ یومی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری آج کی کمائی یہ ہے۔ ہم تو پیشوائی کو کما کے آتے ہیں نا، میرے ہاتھوں اتنے متوجہ ہوئے، اتنوں کی تشکیل ہوئی، یہ پہلے مسجد کی تعلیم میں نہیں لڑتے تھے، آپ بیٹھنے لگے، ان کے گھر میں فضائل کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، آپ کرنے لگے، ان کی مستورات ہفتے والی تعلیم کے حلقے میں نہیں جاتی تھی، جانے لگے، ان کا ابا 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں دیے تھے، ہم بات، یہ ہے اصل ہماری کمائی، ہماری مسجد وار جماعتوں کے لیے بہت بڑی کمائی کا مسئلہ، بہت بڑی کمائی کا راستہ ہے۔ اگر ہمارا مسجد وار یہ 5 اعمال جو ہم کہتے ہیں، اگر اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ کریں، خود کی بھی اور ان کے ہاتھوں کتنوں کی بھی۔ انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میرے پاس تو جو کچھ ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا گھر گھر در در پہنچ جائے، میرے پاس جو کچھ ہے مجھے اس پہ لگا دیں۔ اتنا لگایا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک زمانے میں ان کا کاروبار تھا کپڑے کا، اور ان کے یہاں سے جو شاندار لوگوں کے سوٹ اور جوڑے دلہنوں کے جو بنا کرتے تھے، دنیا سوچ نہیں سکتی، لیکن لگاتے اب لگا رہے ہیں، ابھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، شکر ادا کر، اے اللہ تیرا کرم تیرے راستے میں لگ گیا، اے اللہ تیرا یہاں تک کہ بجائے کپڑے کے ٹاٹ اور بجائے بٹن کے ببول کے کانٹے، اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے،
کون کیا کر رہا ہے، کس کی جان کہاں کھپ رہی ہے، کس کا مال کہاں لگ رہا ہے، کون خدا رسول کے کتنا کام آ رہا ہے، کون اپنے گھر کی شادی سے، اپنے گھر کے برتنوں فرنیچروں سے، اور کون اپنی اندر کی ہوا و ہوش سے کون کس کے کام آ رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ دیکھتے رہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خود سلام کیا تھا۔ یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے السلام علیکہ، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے خود ہی کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن قربان جائیں حضور کے، قربان جائیں حضور کے، حضور کہیں امت کو نہیں بھولے۔ اس لیے دوستوں بیچ میں ایک دفعہ کہہ دوں، یاد رکھنا نہ ہم ہیں نہ تم ہو، نہ ہمارے گھروں کے مسئلہ پوری امت کا ہے۔ رحم کھاؤ اللہ کے لیے اس امت پر، جس امت کو حضور نے بنایا ہے پیٹوں پر پتھر باندھ کر، نوازوں کو زبان چھوڑ کے سلایا ہے، پیروں پہ برم آیا ہے، دندان شہید ہوئے ہیں، چچا کا کلیجہ آپ کے سامنے چبایا گیا ہے، ناک کاٹے گئے ہیں۔ جو قیمت چکانی پڑے امت بنے، امت بنے۔ اس امت کو جو جانچا، اس کے تاجر کو، اس کے کاشتکار کو، اس کے جوان کو، اس کے بوڑھے کو، اس کی عورت کو، اس کی دوشیزہ کو، جو جہاں چاہتے ہیں، رحم کھاؤ اپنے پر، رحم کھاؤ اپنے بیوی بچوں پر، رحم کھاؤ اپنے محلے اور شہر والوں پر، رحم کھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ عرفات میں آپ نے نہیں کھولا، آپ کو معلوم تھا حضرت حسین کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت اسی امت کے لوگوں کے ہاتھوں ہوگی، بتائے آپ کو معلوم تھا؟ وہی کہ کوئی عرفات کی دعاؤں میں ثابت کر کے دکھا دے کہ آپ نے عرفات میں میرے لالوں کو، میری آنکھوں کے تاروں کو شہادت سے بچا دیا۔ اے اللہ میرے جگر پارے، میری آنکھوں کے تارے اگر قربان ہو کر امت بنتی ہے، اس سارے سر کو سہنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب تک امت سے محبت، امت کا درد، امت صحیح راستے پر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مال ان کے پاس بھی تھا، انہوں نے یہ کیا کر لیا، ایسے ہوئے۔ وہ تو اللہ نے تو وہاں سلام کیا حضور کو، لیکن حضور وہاں بھی نہیں بولے، پروردگار نے اکیلا السلام علیکم، میرے ساتھ تو امت ہے، جاؤ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں بھی امت کو ساتھ لیا۔ صرف اپنے ذاتی مفاد کو اور اپنی شخصی چیزوں کے لیے امت جائے جہاں چاہے جائے، امت کا جو چاہے ہو۔ اللہ اکبر، واقعے میں سے واقعہ یاد آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عمر جس وقت بیت المقدس جا رہے تھے، حضرت ان کے ساتھ تھے، حضرت عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین آپ کے کرتے پر تو بہت ٹھیکڑے ہیں اور بہت پیوند ہے، ذرا جوڑا بدل لیجیے۔ نئی چیز تو اچھی لگتی ہے نا، چونکہ ان کا مقام یہ تھا، چھوٹے اپنے بڑوں کی بات کو کیسے نبھاتے تھے، یہ سیرت بتا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں کہا تھا امین ہذہ الامہ، میری امت کا امین ابو عبیدہ، چونکہ حضور نے یہ لقب دیا، یہ مقام دیا، امیر المومنین ہیں، عمر فاروق ہیں، کسریٰ اور قیصر کھٹاتے ہیں، شیطان اس گلی سے جا نہیں سکتا جس سے عمر بن خطاب جا رہے ہوں، اتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن اپنے بڑوں کی بات کو نبھانے کے لیے اچھا بھائی دے دو، نیا جوڑا پہن لیا، لیکن نئی چیزوں سے دل کتنا بدلتا کیا۔ تھوڑی دیر ہم جمعے کو جب اپنی لبے بناتے ہیں نا تو آئینے پر بال بھیگتے ہیں،
تو بال کتنے باریک ہوتے ہیں، لیکن آئینہ بتا دیتا ہے کہ بال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک اتنا روشن، ایسا نورانی تھا، نیا جوڑا پہنتے ہی کہنے لگے بھائی ابو عبیدہ تمہارا اعزاز، تمہارا اکرام، تمہاری حیثیت، تمہاری شخصیت سر ماتھے پر، لیکن اس نئے کو دیکھ کے تو میرا دل بدلتا نظر آیا، مجھے تو میرا دل پرانا ہی دے دو۔ اس لیے کہا جو اپنے بڑوں کی دی ہوئی چیزیں ہیں، گشتیں، تعلیم، نمازیں، سہروزہ، ہر ایک اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسرے کو تیار کرے، بہت آسان ہے۔ نہیں خیر، پھر ایک موقع آیا تو جو بات میں نے کہا نا صحابہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، دو باتیں کہی، جوڑا تو اتار دیا، پرانا پہن لیا، فرمایا ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا، چونکہ حضور نے تمہارے بارے میں اتنا بڑا مقام بتایا ہے، تمہارے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو اتنا مارتا کہ کھال ادھیڑ دیتا اس کی۔ اور سن انا کنا اذل الناس، یہ بات اس میدان میں صرف عمر فاروق نے صرف ابو عبیدہ سے نہیں کہی ہے، مجھ سے براہ راست کہی ہے، آپ سے کہی ہے، سارے کام کرنے والوں سے کہی ہے۔ ہم تھے کون؟ ہماری حیثیت کیا تھی؟ انا کنا اذل الناس، ہم لوگوں میں ذلیل ترین تھے۔ آج امیر المومنین بن کر، امین و حاضر امہ بن کر، پرانے ذمہ دار مشورے والے، یوں چنا، ہم کون تھے؟ ابو عبیدہ یاد رکھنا، فَلَوْ نَطْلُبُ الْعِزَّةَ إِلَيْهِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ، جس راستے پر ڈال کر گئے ہیں اگر اس راستے کو چھوڑا تو جو خدا عزت دینا جانتا ہے وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ صرف ابو عبیدہ سے بات ہے، یہ بات مجھ سے تم سے ساری مسجدات جماعتوں کے ہر فرد کے اور دنیا کی 4 سمتوں میں جتنے اس محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہر ایک سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا براہ راست کے ارشاد، جس راستے پر تمہیں تمہارے بڑے ڈال کر گئے ہیں، جس سے تمہارا ایمان بنے، تعلق میں اللہ بنے، فکر آخرت آئے، اللہ رسول کی محبت آئے، تمہاری معاشرت پاکیزہ ہو، اخلاق کرم ہو، تمہیں دیکھ کر لوگوں کو زندگیاں صحیح کرنے کا فکر پیدا ہو، اگر تم نے اس راستے کو چھوڑا اور اپنی چال چلے تو اللہ تو دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے۔ تمہارے باپ آدم کو اللہ نے دیا بھی تھا اور اللہ نے چھینا بھی تھا۔ ہاں، باپ نے جب توبہ کی اور استغفار کیا، رجوع کیا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام حرم شریف میں آئے، طواف کعبہ کیا، 2 رکعت پڑھی اور یہ دعا مانگی، اللہم انک تری مکانی تسمع کلامی تعلم سری وعلانیتی، میرے مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے میں کہاں ہوں، میری سن رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں، میرا تو اندر باہر ظاہر باطن اول آخر سب تو جانتا ہے، فاقبل معذرتی، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، تعلم حاجتی، تو میری حاجت جانتا ہے، خدا کرے ہماری حاجت بدل جائے، اے اللہ اس امت کو تباہ ہونے سے بچا، اس کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا، اسے گمراہ ہونے سے بچا، یہ خود گمراہ کرنے والے بنے، اس سے اس امت کو بچا لے، خدا کرے ہماری تمنائیں ہو جائیں۔ پروردگار تو میری ضرورت جانتا ہے، دے دے، میرے اندر میں کیا کچھ میرے نفس میں کتنا چھپا ہوا ہے، معاف کر دے، میں تجھ سے ایمان حقیقی کی ایسی بھیک مانگتا ہوں جو میرے دل کے رگ و ریشے میں رچ بچ جائے، ایسا یقین صادق کہ میرے اندر میں کہ جو تو نے کہا وہی ہوگا اور جو تو نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا، جو روزی روزی تو نے میری عصمت میں لکھی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ علماء نے اسی کے تحت لکھا ہے، اللہ پاک نے خود کہا
آدم تیری قبول اور آئندہ تیری اولاد جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گی ان کی بھی ایسے ہی قبول جیسے تیری قبول کی. ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارا مجمع، ہماری بمبئی، کیا بمبئی نگری کیا کہتے ہیں، بمبئی شہر، کتنے حلقے، کتنے 4 مہینے والے، کیسے علماء سال والے، کیسے ادارے دینی. اللہ کا شکر. اور ابھی رمضان مبارک گئے ہیں، کیا چہل پہل تھی. کہیں 2 قرآن، کہیں 3 قرآن، کہیں یہ سب کا، کہیں وہ ہے، کیا کیا ہوگا. اللہ کا شکر ہے. اللہ نظر بد سے بچائے، شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے بچائے. جو کچھ کیا، جس نے کیا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی قبولیت اللہ سے مانگنی ہے. لیکن بندے کرتے جتنی کمی کوتاہی جو کچھ ہوئی ہے ہماری طرف سے ہوئی ہے، اس پر استغفار. جس اللہ نے ہمارے باپ آدم سے جنت چھینی کی اور کپڑے اتارے تھے، اسی اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ ساری جنتیں دی. ساری جنتیں نہیں دی. کون؟ تمام نبی، تمام پیغمبر. یہاں تک کہ نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا غلام ابن آدم، میں تو آدم کا بچہ ہوں. اتنے بڑے نبی، ایسے اولاد دی. اگر ہم اپنے کام کو کام بنا کر بڑوں کے دیے طریقے پر اپنی جان و مال کو کھپاتے ہوئے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری اپنی آخرت بنے. جیسے میں نے کہا تھا، صحابہ افریقہ گئے، حبشے گئے، روم گئے، فارس گئے، سب جگہ والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ 2 جواب. انما ہممنا الآخرہ. صرف یہ ساری بھوک پیاس، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی تشریح، جو کچھ لوگ سب اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں ہماری آخرت بن جائے. یہ صحابہ نے ہم کو سبق دیا. اپنی آخرت بنانی ہے. وَلَيْسَ مِنْهُ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا بنانا، دنیا بٹورنا، اپنی دنیا، یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اس کے لیے بھی پھر رہے ہیں. اللہ کا دیا جو کچھ ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے. یہ نیتیں بھی سکھائی، عمل کر کے بھی دکھایا. اب قربانیاں کیسی دی. اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں، میں نے کہا کہ جس طرح 600 سال کے بعد اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور 13 سال تک تو انہوں نے کام کرنے ہی نہیں دیا. لیکن کام کی ذمہ داری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، مکہ کیوں چھوڑا. علماء نے لکھا ہے اس لیے نہیں کہ مکے سے کوئی اچھی جگہ نظر آئی تھی. مکہ مکہ ہے، کعبہ کعبہ ہے. پھر آپ نے کیوں چھوڑا؟ کہ اللہ نے کہا تھا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. پیارے نبی، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والتسلیمات، جس میں شعیب بھی اور صالح بھی، ہود بھی اور وہ قومیں بھی، اور جس میں زکریا و اسماعیل و اسحاق و ابراہیم بھی علیہم الصلوۃ والتسلیمات، جتنی ساری آپ کو سنائی ہے وہ آپ کو یاد دلایا گیا ہے، آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے. وَلِقَوْمِكَ. جو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا تابع دار ہوں، میں نبی کے کام کو اپنا کام بناتا ہوں، نبی کے آنسو کو اپنے آنسو بناتا ہوں، جو اس بات کا دعوے دار ہے، آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے، ان کے لیے بھی یاد دہانی ہے. اور یاد رکھنا، یہ رات، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال گزرے ہیں، گزر جائیں گے. بڑے بادشاہ، سلاطین، حکمران قومیں آئی اور گئی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. سب کو آنا ہے اور سب سے باقاعدہ کارگزاری لی جائے گی. تمہارے سامنے نبی کا دین مل رہا تھا، تمہارے سامنے بے وصولیاں ہو رہی تھی، تمہارے ہاتھوں
امت کا شرازہ بچھڑ رہا تھا، تم نکلا۔ اس لیے میں سنا رہا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مقام تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اللہ کی شان، وہاں ایک وبا پھیلی اور اس وبا میں تقریباً 30,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ کالا کہتے ہیں جس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اس لیے کہ ساتھیوں کو پہچاننا، ساتھیوں کی قدر کرنا۔ یا وہ بیدا کون ہے کہ جس نے باپ کے سر پر وار کیا تھا بدر میں اور کہا تھا میں نے باپ کو قتل نہیں کیا، باپ تو باپ ہی ہے، میں نے تو شرک کو قتل کیا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف اور دین کی عظمت، کلمے کی عظمت، باپ باپ ہے اپنی جگہ، بیٹا بیٹا ہے اپنی جگہ، ماں ماں ہے اپنی جگہ، اللہ رسول کی نافرمانی کرو، ایمان کے مقابلے پر یہ ان کے واقعات ہم نہیں بتا رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ساتھیوں کی بڑی قدر تھی، اور یہ بہت قابل قدر کہ حضور کے امین کہہ گئے جن کے بارے میں خط لکھا، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، خط ملتے ہی فوراً واپس آ جاؤ۔ لیکن وہ بھی ایسے نہیں تھے، خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں، لفافہ دیکھ کے، وہ تربیت پائے ہوئے تھے۔ یہ خط میری جان بچ جائے، میں کالرا کا شکار یا ہیضے کا شکار نہ ہو جاؤں، میں مر نہ جاؤں، اس لیے حضرت عمر مجھے اس نام سے بلانا چاہتے۔ جواب لکھا، امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنی بڑی جگہ کی ذمہ داری دی ہے، صرف میری جان بچ جائے، ان سب کو موت کے منہ میں دھکیل کے میں آ جاؤں۔ امیر المومنین، کل کو مرنا ہے، حوض کوثر پر سرکار ہوں گے، عرش پر اللہ کی ذات، اللہ کی شان، امیر المومنین، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری امت تو اس طرح موت کے منہ میں دھکیل کے آیا، اپنی جان بچائی۔ یہ صحابہ کی سیرت ہے، اپنے ذاتی مفاد کو امت کے لیے قربان کرنا، یہ امت پناہ ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے امت کو تتر بتر کرنا، یہ امت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ خدا ہمیں صحابہ کی، اسی لیے میں نے کہا اللہ نور السماوات والارض، سب کچھ تو وہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہ نسخہ ایسا دیا قیامت تک کے لیے، نہ کپڑے بانٹے، نہ پیسے بانٹے، نہ زمینیں بانٹی۔ ایمان بنانے پہ لگ جاؤ، اور صرف تم بھی اور حضرت جو تم بھی، پہلی شب کا اہتمام، نماز کے فوراً بعد تعلیم، اور صرف حضرت جی کو سکھا رہا، حضرت جی اور کو جو ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھی، دلوں میں دلوں میں محبت اعمال کے راستے سے آتی ہے، مال کے راستے سے نہیں آتی۔ وہ محبت کیسی آئی؟ کٹر خدا رسول کا دشمن مدینہ پاک آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپس کی محبتیں، اخلاق، ایک نووالد اور نئے آئے ہوئے آدمی کے ساتھ کا برتاوا، راستے چلتے مسافر کے ساتھ، جب یہ سارا دیکھا تو وہ جو دشمنی کے ساتھ آیا تھا اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا لیت لنا یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش یہ دولت ہم کو بھی مل جاتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کو ملی۔
ہم پہ بھی ایمان ہوتا، ہم پہ بھی تقویٰ ہوتا، ہم پہ بھی اخلاق ہوتے، ہم پہ بھی تواضع ہوتی، ہم بھی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے، اے اللہ ہم نے تو برباد ایک خیر۔ اس لیے دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کہ اگر کعبے جیسے تقدس کو اور مکہ مکرمہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا پڑتا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، اسی لیے بار بار آپ دیکھتے تھے اللہ کے گھر بڑے سے بڑی محبت، تیرے پڑوسی مجھے رہنے نہیں دیتے، تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دیتے، میں ان سے ان کی دولت چاہتا ہوں، میں ان کی سرداری چاہتا ہوں، میں ان کی بہن بیٹیاں چاہتا ہوں، میں تجھ سے بھی اتنا کہتا ہوں من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی، مجھے میرے اللہ کا پیغام پہنچانا جو میں نے ذمہ کیا ہے مجھے کام کرنے دو، یہ نہیں کرنے دیتے، ڈبڈباتی آنکھوں روتی آنکھوں حضور رات کی تاریکی میں نکلے۔ ایک ذمہ داری ہے، یہ ہجرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات یہ مجھے آپ کو سبق پڑھا رہی ہے، لیکن جب قربانی دی جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اعوان و انصار بھی پیدا فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت سے یہ نہیں کوئی دعوت کر دے گا، کوئی گالی پیش کر دے گا، جب تم کام کو کام بنا کے اپنے ہر محاذ سے بچتے ہوئے امت پر ترس کھاتے ہوئے ڈرو گے، خدا تمہارے ہاتھوں اچھی استعدادوں، اچھی صلاحیتوں والوں کو اس کام پر متوجہ کریں گے، تم جو کرتے تم سے 10 گنا کرنے والے پیدا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ میرے پاس تو جو کچھ ہے اس سے بن جائے، وہی امیہ بن خلف تھا، وہ اس کی 12 برانچیں تھی، کتنی؟ تو پتہ نہیں میری بات سمجھتے بھی ہو، اب کچھ تو بولو یار، کتنی برانچیں تھی؟ آپ کو یہ چیز چاہیے تو کھلا ڈیرے رکھیں، وہاں بھی مل جائے گی، وہاں بھی مل جائے گی۔ ایک کے نیچے کتنے ایڈریس ہوتے ہیں؟ امیہ بن خلف کی 12 برانچیں تھی اور روزانہ کی آمدنی شام کو اس کے پاس پہنچتی تھی، لیکن جو بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی بالکل اس کی ضد، میرے پاس جو کچھ ہے، میری پائی، میرا پیسہ، میری دوڑ بھاگ اور میرے پاس جو صلاحیت اور سمجھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے پر لگانا ہے۔ یہ بلال نے مان لیا، خریدو اس کو۔ 3 شفٹوں میں آدمی طے کیے، صبح کو آفتاب میں تپش اور تمازت آنے تک اس کو ننگی پیٹ کھینچو، جب تمازت میں کمی آ جائے اب اس کو کانٹے چبھو، جب سورج غروب ہو جائے تو صبح صادق تک اس بلال پہ کوڑے برساؤ۔ اس بلال نے تمہارا گھر دبایا ہے، اس نے تمہاری زمین پہ قبضہ کیا ہے، تمہاری بہن بیٹی کو بھگایا، اس بلال کا قصور کیا ہے؟ کیوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے؟ بلال نے سارا سب کچھ برداشت کیا، لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، بلال ایسا کیا عمل ہے مجھ سے بھی آگے جنت میں؟ اللہ کے رسول میرے پاس کہاں عمل؟ ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں، صبح جب آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی طرف سے میرا دل پاک ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے، حسد کو، کینے کو، بغض کو، دنیا کی محبت کے لیے پھر رہے ہیں۔ خدا ہمیں معاف فرمائے، خدا ہمیں معاف فرمائے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیے میں نے کہا کہ دونوں باتیں ہیں، یا نماز دعائیں دیتی جاتی ہے یا بد دعا، روزے، حج، زکات، مشورے، دوڑ بھاگ، سہروزہ، مسجدیں. اسی لیے حضور ہی کے زمانے میں دوسری مسجد بنا دی اور آیا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ دیجیے. حضور نے فرمایا تو میں تبوک پہ جا رہا ہوں اور واپسی میں دیکھیں گے. آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، آیت نازل ہوئی لا تقم فیہ ابدا. ایک تو وہ مسجد تھی کہ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ کو یہاں رہنا چاہیے. کیوں کہ اس مسجد کے جتنے آدمی ہیں سوائے پاکی کے کچھ نہیں چاہتے. دل پاک، بدن پاک، اندر پاک، باہر پاک، مسجد میں پاک، مدینے کی گلی گلی گھر گھر میں پاک، کاروبار ہمارا پاک، کمائی ہماری پاک. اس وجہ سے آپ اس مسجد میں گئے. اس کے مقابلے میں انہوں نے مسجد بنا دی. حضور کو منع کیا کہ اس میں آپ نہ جائیے گا. کیوں کہ اس کی تو بنیاد ہی غلط ہے. اسی لیے میرے دوستو کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. کرنا ہے صحیح کرنا ہے، بڑوں کا بتلایا کرنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی، اخلاص. فرمایا اخلاص وہ صفت ہے جس کا فیصلہ اللہ ہی کریں گے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس دن فیصلہ کریں گے کہ کسی کے پاس موقع نہیں ہوگا. مخلص کہ عجیب بات فرمائی. ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ فرق ہے، صحابہ کرام اللہ کے ہر حکم کو اس حکم کے پورا کرنے میں جو تقاضا جان سے، مال سے، آل سے، گھر سے، بھوک سے، پیاس سے، جس راستے سے اس تقاضے کو پورا کرتے تھے اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ، اور پھر اپنے بارے میں نفاق کا ڈر کرتے. فرمایا ہماری مشکل یہ ہے ہم تو پہلے دن اپنے بارے میں اپنا فتویٰ خود ہی، میں تو جو کچھ کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں. ہم نے تو اللہ کو پہچانا بھی نہیں. اللہ نے معاف فرمائے، اللہ نے ستاری فرمائی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس لیے وہ نماز مسجد وار جماتے ہیں. تو اللہ جب کسی قوم کو آزاد دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہاں 3 قسم کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں. آپس میں مسجد کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں پر رونے والے. یہ مسجد وار جماعت کے ذریعے اللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بہت آسانی کے ساتھ نصائح، حضرت کی جو نصائح ہیں، ایک بہت چھوٹا سا رسالہ چھپا ہے. اللہ اکبر. مقامی کام، نصیحتیں، مسجد وار جماعت، ہر ساتھی، وہ سارا اس کے اندر ہے. سمجھے میرے دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ کچھ پتہ نہیں اس کے کتنے ہیں. اللہ آج تک کی میری، آپ کی، پوری امت کی ہر نعمت کی ہر ناقدری کو اللہ پاک معاف فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ جیسے 600 سال کے بعد اللہ نے رحمت بنا کر حضور کو بھیجا تھا. تاریخ اسلام پڑھو، بغداد و بصرہ، غرناطہ و قرطبہ، تاشقند، سمرقند، بخارا، مشرق اور مغرب کو پڑھو، بصرہ اور بغداد کو پڑھو، اس کی تاریخ کو پڑھو، تاتاریوں پر ظلم و ظالم کو پڑھو، اس میں سے ایک کی بددعا کے حال کو پڑھو. کیا کیا حالات امت میں گزرے ہیں. اس سب کے بعد بہت سادہ، آسان، گویا اللہ نے اس امت کی طرف اپنا کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، امت کا عقیدہ، امت کے جوان، امت کی دوشیزائیں، امت کی عوام و خواص. اللہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنا کر بڑوں کے بتلائے نہج طریقے اور اصولوں پر اپنی جان و مال کی قربانی کرتے ہوئے صرف ہماری آخرت بنے، ہر ایک کی بنے، اس نیت سے کرتے رہنے کے لیے قبول فرمائے. کرو گے
میری تشکیل تو اس مجمع کے لیے یہ ہے کہ اس مجمع میں جو یہ کہے جب جہاں جس طرح، جب جہاں جس طرح، وہ 4 مہینے ہو، چلا ہو، اندر ہو، باہر ہو، پیدل ہو، سواری ہو، جب جہاں جس طرح ہم تیار ہیں. جیسے حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، اللہ کے تیروں میں کا تیر ہوں، جہاں چاہو پھینک دو. ایسے جتنے ہوں اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. جب تقاضا ہو، جہاں کا تقاضا ہو، جس طرح کا تقاضا ہو، اس وقت ہم تیار ہیں. اس اعتبار سے کھڑے رہیں، کھڑے رہیں، ہمت کر کے کھڑے رہیں. ارے صاحب تو کھڑے ہو گئے ہیں یار، بمبئی ہے، کھڑے رہے بھائی، ذرا جلدی سے کھڑے رہیں. بمبئی کا تو 1 آدمی 1000 کے برابر ہوتا ہے. اور کھڑے رہیں، فرمائیں ہمت کریں. اور فرمائیں بھائی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. جب تقاضا ہو، جہاں کا تقاضا ہو، جس طرح کا تقاضا ہو، پیدل ہو، سواری کا ہو، اندرون کا ہو، بیرون کا ہو، جب بھی ہو، اس کے لیے ہم اپنی ذات سے تیار ہیں. مستورات کا ہو، مستورات کا ہو. بھائی ایک بات کی گزارش تو دیکھو، ایک مطلب بڑی عاجزی کے ساتھ ہے. اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے بہت اطمینان سے بات سنی ہے. یہ موقع ہے کام میں مدد کرنے کا، یہ موقع ہے کام میں ہاتھ بٹانے کا. بجائے اٹھنے کے اور انتشار پیدا کرنے کے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اپنی ذات کی تشکیل کریں، اپنے آس پاس والوں کی تشکیل کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اب ہمت کر کے فرماؤ بھائی جلدی سے. جو اللہ کے نام کے کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. جو خدا چونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، خدا ہمیں یہی ضائع کر دے گا. ہم نبی کی امت میں کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. پرانے حساس 4 مہینے رہیں گے، مقامی کام کو پابندی سے کریں گے. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. فرماؤ بھائی کھڑے رہیں. ابھی کھڑے رہیں. یہ جتنے کھڑے ہو رہے ہیں ذرا کھڑے ہو کے رہیں. اور کھڑے رہیں. سالانہ 4 مہینے بھی فرما رہے ہیں. اور فرمائیں ذرا جلدی جلدی کھڑے رہیں. بھائی یہ سامنے جو بیٹھے ہیں یہ اردو سمجھتے ہیں؟ بھئی آپ لوگ اردو سمجھتے ہو تو میں کوئی اور فرمائیں جلدی جلدی کھڑے رہیں. بھائی اور کھڑے رہیں. اور مجمع کھڑے رہنا چاہیے. تو یاد رکھنا کوئی گھڑی ہوتی ہے. یہ جو موتی بنتے ہیں یوں نہیں بنتے. موسلادھار پانی پڑتا ہے سمندر کی تہ میں، وہ پانی منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے. جس کی قسمت جگاتے ہیں خدا، اس قطرے کو اس میں بند کرتے ہیں. اللہ ہماری تمہاری سب کی قسمتیں جگا دے. ہماری نسلوں تک کو اللہ قبول فرمائے. فرماؤ دنیا بہت آئی گئی، آئے گئے جائیں گے. وہ زندگی ہے جو نام اعمال میں کہ فرشتے بھی استقبال کر رہے ہوں، زمینیں رو رہی ہو. اور جن علاقوں میں جہاں ہم پیدل چلے ہیں اللہ کو ترس آ جائے. فرمائے بھائی کھڑے رہیں. اور کھڑے رہیں. بہت بڑا مجمع بھی ایسا ہے جو اس استعداد کو رکھتا ہے اور جس سے کھڑے رہنے سے بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے ہمت کریں. ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں، اب اس وقت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. فرمائے بھائی اور فرمائیں کھڑے رہتے نا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے تو سارا مجمع مسجد جماعتوں کا ہے نا. یہ تو خود ہی کہتے ہوں گے اپنی زبان سے لوگوں کو. کوئی سالانہ 4 مہینے کے 10 دن روزانہ کے 10 آپ کر دیں کم سے کم جائے. یہ تو سب کہتے ہی ہوں گے. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. اب زیادہ مت چاہیے. برباد. اچھا میں ایک کام کریں، یہ کتنے کھڑے ہوئے حضرات ہیں سب کا نام یہاں سے لکھا نہیں جا سکتا.
اس لیے بھائی جو کھڑے ہوئے حضرات ہیں ان کے بیچ میں کوئی ایک ساتھی کاپی پین نکالے اور 5-5 10 آدمی جہاں پر کھڑے ہیں سب کے نام لکھ لیں. وہ حضرات کہاں پر بیٹھا ہے پرچی بعد میں یہاں پر پہنچا دینا. جلدی سے بھائی کھڑے کھڑے حلقہ بنا لو اور نام لکھو. یہاں پر ایک ساتھی کھڑا رہ جائے سب کے نام لکھا. اس کے علاوہ بھائی دیکھو کوئی فرض نہ ہوئے. اور آگے کے بہت پیارے بتانے ہیں اللہ آپ سے بیٹھنے کو بہت زیادہ قبول فرمائے. تھوڑی دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اور کام میں ہاتھ بڑھائیں. جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ جی کو ظاہر نہیں اور اللہ دکھائیں گے. نام مسجد حلقہ نام مسجد حلقہ اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. یہ جو اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہے وہاں پر کام کرو. ان 3000 کا نام لکھا گیا ہو گیا. محمد طلحہ محمد طلحہ زاہد 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 محمد طلحہ 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 منگرا کھانا دلا. ایک 4 مہینے کی